میں نے اسے بتایا کہ ہم لاہور سے آئے ہیں، کچھ مقامی دوستوں کے ساتھ مل کر ڈھوکی تالاب کے علاقے میں شکار کھیل رہے تھے کہ عیسیٰ جان کے ہتھے چڑھ گئے۔ اب کئی دنوں سے اس ڈیرے پر پابند ہیں۔ عورت جلد از جلد جاننا چاہتی تھی کہ میرے پاس وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جس کے بلبوتے پر میں یہاں سے نکلنے کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ چھڑی تھی ہی نہیں تو میں اسے دکھاتا کیا؟ یہ کمرہ بھی ہمارے کمرے کی طرح 3 اطراف سے گھرا ہوا تھا اور قطعی ناقابل شکست تھا، بلکہ یہاں تو دروازے کے ساتھ وہ سلاخ دار کھڑکی بھی نہیں تھی جو ہمارے کمرے میں موجود تھی۔ اس کی جگہ صرف ایک روشن دان سا تھا۔ تاہم میں نے اپنی مایوسی عورت پر ظاہر نہیں ہونے دی اور اسے اپنے سوالوں کے دھارے میں بہا کر تعارف کی طرف لے گیا۔ وہ ایک سمجھدار اور محتاط عورت تھی، اپنی سائیڈ ہر طرف محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے شائستہ لہجے میں معذرت چاہی کہ وہ اپنا نام نہیں بتا سکتی، تاہم یہ بتا سکتی ہے کہ وہ کیوں کر اور کیسے یہاں پہنچی۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ وہ جو بتا رہی تھی میں نے اسی کو غنیمت جانا۔ عورت نے بتایا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ عیسیٰ جان نے کسی طور اس کے شوہر کو بلیک میل کیا اور پولیس سے بچنے کے لیے ان کے گھر میں 1 ماہ تک زبردستی پناہ گزیر رہا۔ اسی دوران اس کی نیت خراب ہو گئی اور جب وہ ان کے گھر سے رخصت ہوا تو ساتھ ہی اسے بھی اغوا کر کے یہاں قبائلی علاقے میں لے آیا۔ اب وہ پچھلے کئی ماہ سے یہاں حبس بیجا میں تھی اور سارے دکھ جھیل رہی تھی جو ایک مغویہ کی قسمت میں ہوتے ہیں۔ میرا دماغ سنسنا رہا تھا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی خوبرو عورت کو سرتاپا گھورا، پھر میرے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی، میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ تم نبیلہ ہو، مالک محمد کی بیوی۔ تم شیخو پورہ میں رہتی ہو۔ عورت کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، چہرہ چند لمحوں میں کئی رنگ بدل گیا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ کمزور آواز میں بولی۔ چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں نبیلہ، تم اعتراف کرو یا نہ کرو، حقیقت یہی ہے کہ تم نبیلہ ہو، اور میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتا ہوں، غالباً وہ باتیں جو ابھی تک تمہارے علم میں نہیں۔ تمہارا پہلا خاوند، تمہارا تیسرا بچہ، تمہاری وہ مجبوری جس نے تمہیں مالک محمد کی بیوی بنایا، یہ سب کچھ میرے علم میں ہے۔ نبیلہ جان گئی تھی کہ اب ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سراسندگی کی لہریں لے رہی تھی۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر وہ بولی، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسی باتیں؟ کون ہیں آپ؟ تمہارا خیر خواہ ہوں نبیلہ، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اجنبیت کی دیوار نہیں گراؤ گی تو ہم وقت ضائع کرتے رہیں گے، اور آج کی رات یہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، نہ صرف خود کو بلکہ اور بھی کچھ لوگوں کو نکالنا ہے۔ مجھے بتاؤ تم یہاں کیسے پہنچی؟ کب سے بند ہو؟ تمہارے خیال میں یہاں سے نکلنے کے امکانات کیا ہیں؟ پہلے آپ بتائیں، آپ مالک محمد کو کس طرح جانتے ہیں؟ کیا آپ ان سے ملے تھے؟ ہاں، مالک محمد سے میری پرانی صاحب سلامت ہے۔ غلام قادر زمان ہمارا مشترکہ دوست تھا، اکثر جھوک زامن میں مالک سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ چند روز پہلے میں شیخو پورہ تمہارے گھر جا چکا ہوں، تمہارے بچوں سے بھی ملا ہوں۔ وہ سب تمہاری جدائی میں پریشان ہیں اور ہر پل تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ بچوں اور شوہر کا سن کر وہ مصیبت زدہ تڑپ اٹھی۔ آنسوؤں نے آنکھوں پر یلغار کی اور احتیاط کا ہر بند توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ کیسے ہیں میرے بچے؟ آپ نے خود دیکھا تھا انہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ بیمار تو نہیں ہو گئے؟ ببلی کیسا تھا؟ زیادہ روتا تو نہیں تھا؟ ایک دم اس کی ہچکیاں تیز ہو گئیں اور وہ کلیجہ تھام کر آگے کو جھک گئی۔ سردی بہت زیادہ تھی، چادر اس کے کندھوں سے ڈھلک کر زمین پر گر گئی تھی۔ میں نے چادر اٹھائی اور احتیاط سے اس کے سر پر ڈال دی۔ میرے ہمدردانہ انداز نے اسے کھل کر رونے پر مائل کر دیا۔ مٹی سے آلودہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ اپنی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن غم کی یورش میں فصیل ضبط کا ہر بندھن ٹوٹتا چلا گیا۔ میں نے اسے رونے دیا۔ یہ آنسو اس کی آنکھوں کو شیشے کی طرح شفاف کر رہے تھے، اور میں جانتا تھا جب تھوڑی دیر بعد وہ پلکیں اٹھائے گی تو اس شیشے کے آر پار سب کچھ صاف نظر آئے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ جب گھٹا جھوم کر برس چکی اور نبیلہ کا چہرہ دھلا ہوا زرد گلاب سا نظر آنے لگا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اور اس کے درمیان بہت سے پردے اٹھ گئے ہیں۔ پردیس میں تو دیس کی طرف سے آنے والی ہوا بھی اچھی لگتی ہے، میں تو پھر ایک جیتا جاگتا فرد تھا۔ نہ صرف اس کا گھر دیکھ کر آیا تھا بلکہ اس کے جگر گوشوں سے بھی مل چکا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی گمشدہ جنت کا حال دریافت کرنے لگی، کریت کر سوال پوچھنے لگی۔ میں بتاتا جا رہا تھا اور اپنے کام کی باتیں سے پوچھتا بھی جا رہا تھا۔ یہ امر میرے لیے نہایت خوشگوار حیرت کا سبب بنا کہ وہ ابھی تک حیات تھی۔ معلوم نہیں مالک محمد تک اس کے مرنے کی غلط اطلاع کیوں کر اور کیسے پہنچی تھی۔
میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ مالک محمد اسے مردہ تصور کر چکا ہے، نہ ہی یہ بتایا کہ اس کا پہلا بچہ مل چکا ہے اور اب مالک محمد نے اسے بیٹوں کی طرح گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اطلاعات یقیناً اس کے لیے سنسنی خیز تھیں اور میں فی الحال اسے مزید ہیجان کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیدار ہونے کے بعد وہ بری طرح چیخی چلائی تھی اور دروازہ بھی پیٹتی رہی تھی، پھر بھی کوئی اندر نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آہ بھر کر بولی، یہاں چیخنے چلانے پر کوئی کان نہیں دھرتا، گونگے بہرے لوگ ہیں یہ، پتہ نہیں کتنی راتیں میں نے اسی طرح چیختے چلاتے گزار دی ہیں۔ اب تو عادت سی ہو چلی ہے رونے کی اور رو کر سونے کی۔ اتنی چیخن دھاڑ کے باوجود یہ لڑکا بے سود پڑا ہے، کہیں اسے بھی تو کوئی نشہ وغیرہ نہیں کھلایا گیا؟ میرا اشارہ چارپائی کی طرف سوئے ہوئے لڑکے پر تھا۔ آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، لیکن اسے نشہ کھلانے والی میں خود ہوں۔ میں اسے اس کمرے میں رکھنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ افیون کھا کر بے سود پڑا رہے، رات بھر اس کمرے میں کچھ بھی ہوتا رہے، یہ بے خبر سویا رہے۔ آخری الفاظ کہتے کہتے نبیلہ کے چہرے پر خجالت اور بے کسی کا ایسا تاثر ابھرا کہ میں لرز کر رہ گیا۔ رات بھر اس کمرے میں جو کچھ بھی ہوتا رہے، یہ بے خبر سویا رہے، اس کمرے میں کیا ہو سکتا تھا؟ یہ سوال کسی جواب کا طالب نہیں تھا۔ نبیلہ ایک مغویہ تھی، کمزور اور ناتواں عورت، اور اس کے محافظ بازو اس سے بہت دور تھے۔